بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے، وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرما۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ میرے مالک شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ تو سارے آمین آکھن دی توفیق دے۔ اللہ اس تو تھوڑا جا اچھا آمین آکھن دی توفیق دے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں بالخصوص فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما۔ کوشش ہر بندہ کرے، میں بڑے دل سے آپ کے سامنے ایک دعا رکھ رہا ہوں اور یہی تمنا ہے کہ ہر بندہ جی داری سے آمین کہے۔ میرے مالک اراکین مجلس تمام بلکہ اس قرۂ ارض پہ رہنے والے وہ لوگ جو کسی نہ کسی حوالے سے مظلوم کربلا سے منسلک ہیں، میرا مالک انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں میرا مالک ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما۔ اگر ناراض نہ ہوں تو اپنے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ عزاداری مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی ہیں۔ توجہ ہے، بات شروع کی جا سکتی؟ آپ دیکھ سکتے ہیں صورتحال میرے مولا کے سبھی اچھا پڑھنے والے موجود ہیں، سارا دن یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتا رہے گا اور انشاءاللہ کربلا والوں کی یاد میں ہمیشہ چراغ جلتے رہیں گے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، 8 سے 7 منٹ کی 9 منٹ کی نوکری ہے اور اسی دورانیے کے بیچ میں آپ کی زحمتیں تمام کرنی ہیں۔ ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر۔ ایک باری بات اجازت ہے نوکری شروع؟ یہ مجلسیں میرے محترم یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر۔ ایک کو بند کر دیجئے گا اس کی۔ مصرع عام نہیں، مصرع جو شعر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انہوں نے سفر شروع کیا ہے جلال پور ہندوستان سے اور چلتے چلتے آپ کے چنیوٹ تک آ گئے۔ فلائٹ ہے کراچی کی، ورنہ میں کبھی بھی اتنی جلدی میں نہ حاضری لگواتا، ہر ذاکر کا یہاں پہ برادرانہ تعلق ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے بعد آگے کہیں لے کر جانے ہیں یا یہیں پر ان مصروں کو سلام کرنا ہے۔ زبان بڑی لطیف ہے، آپ تھوڑی سی ہوں ہاں کر دیجئے گا، میں سمجھوں گا میری قیمت ہو گئی۔ مصرع ہے یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر۔ اتنی ہوں ہاں میں تھوڑے کو منگی ہے، بڑی ہے۔ یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر۔ دو کافی ہو گئے جی، عقیدتیں لے کر، جنتیں لے کر۔ میں تیسرا کافی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ یقین کیجئے اتنی مزیدار بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ واقعتاً دل کو خوشی ہوئی ہے۔ لفظ ہے ندامت۔ ندامت کہتے ہیں شرمندگی کو، پشیمانی کو، احساس رائگانی کو، احساس زیاں کو، ریگریٹ فیل کرنے کو کہتے ہیں ندامت، شرمندہ ہونے کو۔ میں مصرع رکھ رہا ہوں، میرے مولا کے چاہنے والے فقط مسکرائیں، منٹوں سیکنڈوں میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ یہ مجلسیں یہاں بیٹھ، آپ لوگ جو میرے سامنے فرنٹ میں کے تک تک کے وے دو، تھوڑے مسکرا چھوڑو کرما لے ہو۔ یہ مجلسیں یہاں ندامت کہتے ہیں سرکار اکھی پاڑ پاڑ کے جمن ویدے پہ تو تھوڑے بندہ ہنسی باندھا ہوئے، میں ذکر علی پہ کردا۔ ندامت کہتے ہیں شرمندہ، آصف بھائی آئیے گا جلدی کریے گا۔ یہ مجلسیں ندامت کہتے ہیں شرمندہ ہونے کو۔ شعر سنیے، یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر۔ تو مصرع پڑھ رہے عسکری وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے کر۔ وہاں تک آ گیا، وہاں تک آ گیا
پنڈ دیہات نہیں ہے، ویل ایجوکیٹڈ قوم ہے میری، میرے سامنے شہر کی جنریشن بیٹھی ہوئی ہے یار، مصر ایسے ضائع ہونا بنتا نہیں ہے۔ یہ مجلسیں یہاں بیٹھو، عقیدتیں، آپ کے گھر کا جو ماحول ہے یا جو آپ کے بزرگوں کا طور ہے، جو طرز ہے ایک، میرے خیال سے آپ کو بولنا چاہیے، یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، اتنا نفیس اور لطیف مصر ہے، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر۔ مصرا کیا پڑھ رہا ہوں، وہاں تک آ گیا، اپنے مجمع ناکھوں مسکرا کی قیمت دیں میں ویندہ پیا، وہاں تک آ گیا حور بھی ندامتیں لے کر، کہاں جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے مولا سلامت رکھے۔ وہاں تک آ گیا حور بھی ندامتیں لے کر، ذرا سے ہاتھ کھولیے گا، جہاں رسول کھڑے تھے، جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر۔ اس میں ایک شعر ہے میرے خیال سے، وہ آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہیے۔ وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے کر، جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شعر معجزے کی حد کو چھونے لگتا ہے۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسین۔ مجھے میرے مولا کی قسم، میں ٹپیکل شاعری آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یقین کیجئے۔ اگر یہ شاعری نہیں ہے تو پھر شاعری کوئی نہیں ہے۔ شاعری جس کے آپ آدھی ہیں وہ شاعری نہیں ہوتی۔ شاعری یہ نہیں ہوتی بھی اگے اگے شاعر ہوئے تو پیچھے پیچھے پولیس ہوئے۔ آصف بھائی، میں جب آپ کی زیارت کرتا ہوں آپ کہیں نہ کہیں مصروف ہوتے ہیں۔ شعر سنیے گا، جب آیتوں سے، صاحبان ممبر، میرے برادران، جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسین، جب آیات تک نہ بتا سکیں کہ حسین کا صبر کیا ہے، پھر کیا؟ مجھے آخری صف تک قیمت چاہیے آپ کی مسکراہٹ کی صورت میں، نہیں مر کھپ رہا میں داد کے لیے۔ یار آپ کو کس نے کہا ہے آپ مسکرا بھی نہیں سکتے؟ یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر، وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے کر، جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر۔ مصرع پڑھ رہے عسکری، جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسین، پھر اٹھا تبسم اصغر وضاحتیں لے کر۔ بیٹھا ہے کہ مشکل بات میں خریدار کا اپنا ہاتھ اٹھا، میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں۔ پیچھے والے مل کے نہ رہے ہائے دری، کتنا پیارا شعر ہے خدا کی۔ جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسین، اٹھا تبسم اصغر وضاحتیں۔ ایک کلام اور سنائیں آپ کو، ذاکرہ تے تپے تو نہیں بیٹھے کرمانے فٹ ہو آنکھو سبحان اللہ۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، اب اس میں مصرع کا لہجہ دیکھنا ہے کہ کیسا چیلنج ہو رہا ہے۔ بھیا مصرع پڑھ رہا ہوں کہ یہ معجزہ، لہجہ دیکھنا، لہجے کی داد ہے خدا کی قسم۔ یہ اس نے کہا تھا سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں، بات ہر بات ہو چکی ہوئی ہے، بس وہ زاویے مختلف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کس فلاسفر کا جملہ تھا، اس نے کہا تھا جو پہلا آدمی دنیا میں آیا تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے، بس شکلیں بدلی جا رہی ہیں۔ آپ نے زاویے اور لہجے کی داد دینی ہے۔ مصرع ہے، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، سر مقتل دکھا دیا، ہائے ہائے واہ واہ واہ۔ یہ معجزہ، دامن پھیلا رہا ہوں، مجھے عزت حسین کی قسم، میرا جی چاہتا ہے کہ علی والوں کے دلوں میں ایک بار یہ مصرع اترے، اور میرا مظلوم کے ممبر کے اوپر ہاتھ ہے۔ آپ یقین کیجئے دوسرے مصرے میں چنیوٹ کا لہجہ رکھا، اس سے اوپر کوئی قسم نہیں ہے۔ کم از کم جڑا چنیوٹ دا رہنا لوے مینو دچے رہا دس ٹڑے سی تے میں نے بھی پتہ لگ ویسی وہ کیڑا وے جڑا اتنے پناہ لین بیٹھا ہوئے۔ با خدا چنیوٹ کا لہجہ ہے میرے محترم، بہت بڑا مصرع ہے۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، کیا گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے۔ بھائی کیا کہنے، بھائی کیا کہنے آپ کے، بھائی آپ کے کیا کہنے۔ یہ چھوڑ دیں
مقابلے یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو، گلے پہ تیغ ہو، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، بیڑی کدی لگن تو والے والا آئے، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ۔ دیکھیں جی وہ اللہ، وہ امام حسین علیہ السلام کا اللہ، وہ اللہ جسے میرے مولا علی علیہ السلام بھی سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ جسے 14 معصومین سجدہ، وہ خدا ہے، کوئی کمپرومائز والی بھائی بات ہی نہیں ہے یار، وہ علی علیہ السلام کا بھی خدا ہے، وہ ایسی ہستی ہے جسے حسین سجدہ کرتے ہیں۔ ایک بندہ بار دا بندے مار دے نا تو دی ہیرو گیری نہیں مکھنی کہ میں ہکلے بار دا مارن۔ اسلام کا واحد فائٹر ہے جس کا نام ہے علی، جس نے 87 جنگیں لڑی ہیں پھر لڑ کے جیتی ہیں، 87 وارز۔ میرے بھائیوں یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ 87 جنگیں لڑنے والا اور پھر ایسا فائٹر کے لڑ کے جیتنے والا اس نے جملہ نہیں کہا، لیکن جب اس نے اسے سجدہ کرتے ہوئے ضرب کھائی اس نے تب کہا آج علی کامیاب ہو گیا، فزت برب الکعبہ۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کتنا بڑا وہ خدا جسے علی سجدہ کریں وہ کتنا بلند ہوگا۔ معذرت چاہتا ہوں، میں وہ ذاکر نہیں ہوں، نہ میرے پاس وہ فارمیٹ ہے، نہ میرا وہ کانٹینٹ ہے، میں خدا خدا ہے، وہ مولا علی علیہ السلام کا بھی خدا ہے، کوئی سمجھوتے والی بات ہی نہیں نا۔ وہ خدا جس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں، جو 10 دنیا دیتا ہے، جو 70 آخرت دیتا ہے، جس کے خزانے میں بالکل کمی کوئی نہیں، جو ایک نہیں چھوڑ کے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو بے مثال ہو کر بھی ماں کی مثال دیتا ہے کہ میں ان جیسی 70 بھی ہوں تو ان سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میرے سامنے یہ کوئی پوری لائن میں یہ کیمرے لگے پڑے ہیں، ٹائم نہیں ہے داد والا، نہ میں ذاکر ہوں کہ میں ٹیبل بننا یا نہ دے ہتھی پما کہ انج بولو یا انج بولو، میں مانگ رہا ہوں آپ لوگوں نے پلیز ادھر کوریج کرنی ہے، مجھے وہ بندہ بتائیے جو اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتا اور یہ میں گیا، یہ وہ خدا ہے۔ اب شعر سنیے، یہ مجھے آخری صف تک وہ جو کھڑے ہیں سب شامل کاروان چاہیے، مل کر والی کربلا کی نجف میں نذرانے عقیدت کے طور پہ اپنی اپنی پیشانی کو خم کر دیں۔ میرا بھائی موبائل چھوڑی، شعر بڑھا گیا، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں حسین حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے۔ مل کے نہ رہے حیدری۔ حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، خدا کو فکر ہے کیا دیا جائے۔ خدا کی قسم اس نے کہا تھا شاعری کار جنوں ہے، شاعری کار جنوں ہے، آپ کے بس کی بات نہیں، وقت پر بستر سے اٹھئے وقت پر سو جائیے۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی؟ اور جس نے قلم اٹھایا وہ قلمکار بنا ہی تب جب اس نے کربلا لکھی، جب اس نے علی علیہ السلام، اب غالب سے بڑا تو کوئی نام نہیں، اور غالب سے بڑا معتقد علی کون؟ کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں، یہ سوئے زن ہے ساکی یہ کوثر کے باب میں، اصل شہید و شاہد و مشہود ایک ہے، حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ اب یہ آج بات ہوتی تو شاید فتویٰ لگ جاتا۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو ترا۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا بڑا معتقد علی جس کی میں 6 مصرے آپ کو، شاعری سے میں غالب کی طرف آ گیا، میں شہید محسن نقوی کے 6 مصرے آپ کو سناتا ہوں اور اسی پہ سلام کر رہا ہوں۔ مصائب انشاءاللہ میرے بعد والے میرے برادران پڑھیں گے۔ سب سے معذرت، سبھی مجھ سے اچھے ہیں، سبھی کو مولا ہمیشہ اپنے، سبھی معزز محترم مکرم مرصع مرقع نرم روانی میں عروج پہ ہیں، خدا سب کو سلامت رکھے۔ شہید محسن نقوی کا مصرع ہے، اچھی اردو بولنا تو ہمیں آتا ہی نہیں، لیکن شعر سنیے۔ علی آئے تو ہوا کیا، علی علیہ السلام کے آنے سے ہوا کیا؟ فرماتے ہیں آدم ہے خوش کہ اس کی دعا کو اثر ملا، اس کی دعا کو۔ 13 رجب ناظم ممبر صاحب انشاءاللہ ہر کوئی سمجھے آپ جی میں جناب پوری من دعا دیتی ہے۔ 13 رجب کا موقع،
ایک ایسے بادشاہ کی آمد کا ذکر کر رہا ہوں جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ اور یہ بھی ایک علیحدہ بحث ہے، لمحے کے لیے جائیے گا اپنے اپنے گھروں میں، اپنی مصروف زندگی میں دوبارہ۔ آپ اکثر بھیڑ اور ہجوم میں ہم اپنا آپ کھو بیٹھتے ہیں، کبھی وقت نکال کر اپنے آپ سے صرف فقط اتنا پوچھئے گا کہ وہ ماں کیا ہوگی، اس ماں کا مقام کیا ہوگا جس نے علی جیسے لال کو آغوش میں پالا، یا اس ماں کا مقام کیا، تھکنا نہیں، میں منٹوں میں ممبر، بالکل اس ماں کا مقام کیا ہوگا جو اپنے گھر سے خدا کے گھر کی جانب چل رہی تھی کہ اس کے قدمین کی چاپ کو محسوس کر کے اللہ کے گھر کی دیواروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ آدم ہے خوش کہ اس کی دعا کو اتنا حیران ہو کہ مت دیکھیے کہ میں پریشان ہو جاؤں۔ احمد فراز نے کہا تھا، منتظر کب سے تحیر ہے تیری تقریر کا، بات کر تجھ پر گما ہونے لگا تصویر۔ یہ بھی غالب کی زمین ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن سب پہ کرے تصویر کا۔ 13 رجب، اور ذکر کی قسم زور بھی اس لیے دے رہا ہوں کہ 13 رجب نہ کوئی چھوٹی آمد ہے، نہ کوئی چھوٹی خوشی ہے، اسلام کے دامن میں بڑے سے بڑا ایونٹ ہے، اسلام کے دامن میں بڑی سے بڑی عید ہے، بڑے سے بڑی خوشی۔ آصف بھائی جملہ دے رہے ہیں علی عباس عسکری اور جا رہا ہے بڑی جلدی میں۔ آپ کام یہ کیجئے کہ اپنے مجمع سے کہیں کہ عدل کریں، اگر میں نہیں ڈیزرو کرتا مجھے کہیے، میں آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ کروں، میں ابھی جاؤں، اور اگر میں حقدار ہوں تو امام حسین کے دربار میں کوئی بندہ میرے حق کیوں رکھے۔ جملہ سنیے اپنے مجمع سے کہ انصاف کیجئے، 13 رجب جیسا ایونٹ نہیں آیا، میرے سر پہ قرآن رکھو، یہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ اس 13 رجب کو علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ بیٹھا ہے کہ مشکل بات کا خریدار، وہ پیچھے والے نہیں بولے، ان تمام ہاتھوں کو میں سلام کروں، میں ان تمام ہاتھوں، یہ جوانیاں سلامت رہیں، یہی حق تھا، یہی ایک پڑھے لکھے جوان کا حق تھا اس جملے پہ ایسے ہی بولنا۔ علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے جو کبھی قرآن رکھیے مقدمین کے سروں پہ قرآن، اور ان سے پوچھئے کہ یہ واقعہ تھا کیا۔ 12 رجب کا دن غروب ہوا، 13 رجب کی شب آئی۔ تاریخ اور مفسرین کہتے ہیں آفتاب عالم تاب مغربی گھاٹیوں میں غروب ہو رہا تھا، عروس شب اپنے حجرہ مغربی سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی، چاند اپنے ہنڈولے میں ہچکولے کھا رہا تھا، ستارے کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے، کہکشاں اپنی پیشانی پہ افشاں چھڑک رہی تھی، جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی، جناب عمران کے بیت الشرف سے ایک ماں خرامہ چلتی ہوئی خانہ خدا کے سامنے آئی۔ عثمان نے دیکھا تو دروازے میں تالا تھا، تالے کو دیکھ کر عثمان نے خدا کے گھر کی جانب ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے ایک جملہ کہا، مجھے ذکر کی قسم، عثمان نے تاریخ رقم کر کے رکھ دی۔ عثمان نے کہا میرے مالک اب گواہ رہنا، بلایا مجھے تو نے ہے کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے، ورنہ میرا علی تو جہاں جائے گا وہیں کعبہ بن جائے گا۔ ہاں یہ حق ہے، اور جوانی سلامت ہوئے، یہ جوانی بے داغ رہے میرا بھائی، یہ جوانی بے داغ رہے میرے مالک، یہ علی ہے، یہ جہاں جائے گا، یہ جہاں جائے گا، یہ جہاں جائے گا، مجھے پڑھنے سے مصرے، یہ جہاں جائے گا وہیں کعبہ بن جائے گا۔ خطیب منبر سلونی کی ماں، جس کے آغوش کی گرمی کا اثر دنیا دیکھے کہ بیٹھنے والا منبر پہ مولا کہے سلونی سلونی، جو چاہو پوچھو جو چاہو مانگو، وہ ماں کیسے کلام کرے، اس ماں کی ڈائیلاگ ڈیلیوری کیا ہوگی، اس ماں کی فصاحت و بلاغت کیا ہوگی، اس ماں نے جملے کہے کعبے کی دیوار زمین سے لگی۔ یہاں پر بھی علماء قم اور علماء لکھنؤ میں اختلاف ہے۔ علماء قم کہتے ہیں کہ مولا علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار ہٹ گئی، اور علماء لکھنؤ کا نظریہ مختلف ہے، وہ کہتے ہیں دیوار ہٹی نہیں، کعبے کی دیوار پھٹ گئی۔ ممبر کی قسم با خدا، پچھلے سال کراچی سے آگے پڑھی تھی، اس سال جا کے کراچی پڑھ رہا ہوں، یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا، کچھ نہیں تو لاکھ سوا لاکھ کا مجمع تھا، ملیر جعفر طیار سوسائٹی سٹریٹ کا جشن تھا، زیر آسمان میرے سامنے، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو والی نجف سے مانگ کے کھاتا ہے اور سن کے سمجھ کے ہاتھ نہیں اٹھاتا، کبھی کبھی چنیوٹ آنے کا موقع ملتا ہے، خدا کا واسطہ ضائع نہ کرنا ورنہ سفر کا رڑا نکل جائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کعبے کی دیوار ہٹ گئی، یہ کہتے ہیں کعبے کی دیوار پھٹ گئی۔ علی عباس عسکری سے وہ بھی اچھے اور وہ بھی اچھے، میں دونوں فیملیز کو ساتھ ملا کے جملے میں ترمیم کرتا ہوں، میں کہتا ہوں دیوار کچھ ہٹ گئی، دیوار کچھ پھٹ گئی، دیوار کچھ ہٹ گئی، دیوار کچھ پھٹ گئی، آ رکھ میرے سر پہ قرآن، کعبے کی دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی، حیدر سمجھ کے پھٹ گئی۔
دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی. دیوار بس یہاں نہیں رہیے گا. دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی. دیوار میں نے سائن کرنے ہیں, چیک نہیں ہے نا. اچھا. دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی, حیدر سمجھ کے, علی عباس عسکری. تلے کوئی تحریر نہ اپنی مرضی دی لکھ لو ہے. اے مہربانی میرے تے کرے آئے, میں بڑا ڈرے ہویا بندہ. دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی, میرا ہی نام ہے. دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی, دیوار حیدر آہو. میں حضرت چاہتا ہوں بھائی, یہ زمانہ جو ہے نا بڑا خطرناک ہے. اس نے کہا تھا دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا, تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا. آدم ہے خوش. بھائی جان مجھے دیکھیے کہ اس کی دعا کو اثر ملا. 5 لائنیں پیچھے رہ گئی ہیں, ہاتھ کھول کے, ہاتھ کھول کے. آدم ہے خوش. ایڈا چنگا کوٹ پا کے چپ نہیں بزی دوں. میرے سے پہلے پڑھنے والے شہزادے کو خدا زندگی دے, بہت اچھا اس نے پڑھا. خدا اسے ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. امام حسین علیہ السلام کا ہر بعد میں آنے والا ذاکر, پہلے پڑھنے والا ذاکر ہمیشہ آباد و شاد. آدم ہے خوش کہ اس کی دعا کو اثر ملا, عیسیٰ ہے مطمئن کہ کوئی چارہ گر ملا. بیٹھے ہو ٹور گئے ہو. آدم ہے خوش کہ اس کی, تھک تو نہیں رہے, 4 لائنیں رہ گئی ہیں, کتنا پڑھنا ہے میں نے. آدم ہے خوش کہ اس کی دعا کو اثر ملا, عیسیٰ ہے مطمئن کہ کوئی چارہ گر ملا. شہید محسن نقوی کا کلم ہے, میں صرف کنوے کر رہا ہوں بات. فرماتے ہیں ایوب کو بھی, جتنی لطافت سے بات کروں اتنا مزہ ہے, نہیں ممبر توڑنا چاہتا. ایوب کو بھی صبر کا شیریں ثمر ملا, یوسف کو اپنے حسن کا پیغام ملا. سامعین گرامی میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. یوسف کو اپنے حسن کا پیغام, اتنی داد ہوندی ہے جتنی ہو چکی ہے میرے خیال ہے. کوئی ٹارگٹ وہ تو نہیں تھا, مسئلہ حاضری تھی. میں دامن پھیلا رہا ہوں, مجھے ہر چہرہ مسکراتا ہوا نظر چاہیے. یا علی مدد. میری کوئی بات ناگوار گزری ہو تو بہت معذرت. یہ میں جا رہا ہوں یوسف کو اپنے حسن کا, یوسف کو اپنے حسن کا میرے بس میں ہو میں تمام عمر. علی بھائی میں تمام عمر نہ اپنا سر دھنتا رہوں لیکن شہید محسن نقوی کے مصروں کا حق ادا نہ ہو. ساری زندگی بھی سن کے لطف لوں تو بات اپنی تازگی نہ کھوئے, بات کی تازگی برقرار رہے. یوسف کو اپنے حسن کا پیغام بر جاگنا, علی والو خدا کا واسطہ یوسف کو اپنے حسن کا. جنہوں نے غزل پڑھی ہے بالخصوص پروین شاکر فراد اور محسن نقوی کو پڑھنے والے لوگ سر اٹھائیں گے. یوسف کو اپنے حسن کا پیغام بر ملا. فرماتے ہیں علی تشریف لائے, پھر ہوا کیا, گم سم سی ہے فضا. ارے 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 گم سم سی ہے فضا, کہیں محشر بپا نہ ہو, سہمے ہوئے ہیں بت کے یہ بندہ خدا نہ ہو. سمجھ گئے, مل کے بولو نعرہ حیدری. خدا آپ سب کو سلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف رکھو جی.